السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسلامیت کے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جو فرسٹ ایئر کی اسلامیت کی نئی کتاب آئی ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ قرآن مجید کے اسماء مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ شارٹ کویشچن ہے، اس میں سے اکثر جو ہے نا وہ شارٹ کویشچن آیا ہے پچھلے سال تو پہلی کتابوں میں جو پرانی اسلامیت کی کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس لیے ایڈ ہوا ہے کہ اس میں سے سوال جو ہے نا وہ بنائے جانے ہیں، اور آپ کو آگے جا کے میں دکھاؤں گا کہ ایکسرسائز میں اس کا سوال جو ہے نا وہ شامل ہے۔ یہاں پر بہت آسانی والا کام یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اسماء لکھے گئے ہیں اور آگے جو ہے نا ان کے میننگ بھی موجود ہیں۔ جیسے فرسٹ آف آل میں القرآن لکھا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ الذکر نصیحت والی لکھ سکتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے، یا اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ آگے جی الفرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والی یعنی فرق کرنے والی کتاب۔ الکتاب اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، کامل کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کتاب کہلائی جانے کا صرف حق جو ہے نا وہ قرآن پاک کو، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ التنزیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب یا اللہ کی نازل کردہ کتاب۔ النور روشنی دکھانے والی کتاب یعنی ہدایت دکھانے والی، راستہ دکھانے والی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ البرہان واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ المبین کھلی اور واضح رہنمائی لکھ سکتے ہیں۔ العزیز زبردست کتاب، ٹھیک ہے۔ غالب بھی لکھ سکتے ہیں کہ تمام کتابوں پر غالب، ٹھیک ہے۔ الکریم عزت والی کتاب، ٹھیک ہے، اس کا الکریم کا جو ہے نا وہ عزت آئے گا۔ الشفا شفا دینے والی کتاب۔ العلم علم و معرفت کا خزانہ۔ الحکیم حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب۔ المجید بزرگی والی کتاب۔ المبارک برکت، ٹھیک ہے، برکت والی کتاب۔ الحق یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا حق کو صداقت کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ بیان موجود ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن مجید کے اندر مکی اور مدنی صورتیں اسی طرح جو پچھلی پرانی اسلامک کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس میں مزید جو ہے نا وہ کچھ ڈیٹیل جو ہے نا وہ شامل کی ہے جو پچھلی کتاب میں نہیں تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید 30 پاروں اور 114 صورتوں پر، یہ تو ایک جنرل انہوں نے انفارمیشن دی ہے۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ نبی پاک کے مخاطب مشرکین تھے، چنانچہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مباحث بیان کیے گئے۔ آپ اس میں پوائنٹ بنائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ بنے گا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آئے گا کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ نمبر 4 آئے گا کہ مکی صورتوں میں مسلمانوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ اس طرح پوائنٹ بنا کے لکھیں گے، یہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ بینیفٹ ہے، اچھا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، یہ آ گیا چھٹا پوائنٹ۔ 7واں عقائد کی درستی اور اخلاق کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے، یہ اس کا اگلا پوائنٹ آ جائے گا۔ اور بت پرستی کی مدلل یعنی دلیل کے ساتھ بت پرستی کو رد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 9 تھا۔ اور آگے مکی صورتوں میں اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے تناظر میں قرآن مجید کے لفظی محاسن اور موجزانہ شان، اس کو آپ 2 میں تقسیم کر لیں کہ مکی صورتوں میں اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کا بیان ہے، تو آگے لکھیں گے قرآن مجید کے لفظی محاسن اور موجزانہ شان کا جو ہے نا وہ اظہار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں مکی صورتیں، یہ پوائنٹ بنا کے لکھیں گے تو بہت ہی شاندار جو ہے نا وہ یہ چیز رہے گی۔ اگلا ہے ساتھ ہی اس نے مدنی صورتیں جو ہے نا وہ ذکر کر دی ہیں۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، یہ پوائنٹ بنا کے لکھیں گے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 2 بنے گا کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکی مدنی صورتوں میں جہاد کا ذکر ہے، قتال کے احکام ہیں، حقوق و فرائض ہے، خاندانی تمدنی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی صورتوں کا انداز بیان سادہ اور سلیس ہے۔ ایک پوائنٹ میں اس میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ مدنی صورتیں لینتھ وائز زیادہ جو ہے نا وہ لمبی ہیں اور مکی صورتیں لمبی یعنی طویل نہیں ہیں، یہ آپ اس میں شامل کریں اور اس کے پوائنٹ جتنے بن سکتے ہیں وہ بنانے چاہیے۔ اگلا آیات احکام، یہ بھی میں اگر ساتھ ہی جو ہے نا وہ شامل کر دوں
تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ لینتھ ہی نہیں ہوگی، اس سے ہماری ایکسرسائز جو ہے نا وہ وہاں تک ہمارا جو ہے نا وہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آیات احکام کیا ہے؟ آیات احکام ایک جنرل سا چھوٹا سا شارٹ کویشچن ہے۔ آیات احکام سے مراد قرآن مجید کے وہ ہے جن میں اسلامی شریعت کے احکام اور قوانین بیان ہوئے ہیں۔ آپ سے سوال آئے گا کہ ان آیات میں کون سے جو ہے نا وہ موضوع بیان ہوئے ہیں، تو آپ ان میں لکھیں گے عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت، حدود و قواعد جیسے موضوعات شامل ہیں۔ بس اتنا سا یہ کرنا ہے۔ آگے جو ہے اس نے ویسے جو ہے نا وہ جنرل مسلمانوں کو سمجھایا، ٹھیک ہے، یا آپ نے صرف اوپر والی جو ہے نا وہ 2.5 لائنیں ہی یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکسرسائز کا حل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ جو ہے نا وہ اسی ویڈیو پر اکتفا کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام۔